نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ مشکل پر صبر کیسے کیا جائے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں صبر کے بارے میں، صبر کرنا چاہیے مشکلات پر، اور جو ہے وہ برداشت کریں اور یہ سب، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کرنا کیسے ہے نا۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کس طرح صبر ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کے حکم سے یہ بتاؤں گی کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے مشکل وقت میں۔ تو جب میں اس کو سن لوں گی اور پھر میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے، لیکن یہ پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیں مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کی موت کی خبر سن لیتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کوئی موذی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا کبھی نہ کبھی سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، چھوٹی ہو یا بڑی کوئی بھی مشکل کی خبر جیسے ہی آپ سنیں، آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، یہ لازمی پڑھنا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اگر بڑی مشکل ہے تو اس کا ورد کر لیں تھوڑی دیر، اور اگر چھوٹی مشکل ہے تو ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، یا کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کر لیا۔ کوئی بہت بڑی اگر مشکل آپ کے اوپر مصیبت بہت بڑی آ گئی ہے، جیسے کسی کی موت کی خبر سن لی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کا اپنا عزیز بہت عزیز ہے جس کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے، جیسے آج کل کرونا وائرس بہت پھیلا ہوا ہے، اور بھی آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کو عافیت میں رکھے۔ ایک تو یہ کہ عافیت کی دعائیں ضرور کیا کریں اپنے اہل اور اپنے لیے، صبح شام کے اذکار میں وہ دعائیں موجود ہیں، تو عافیت کی دعا ضرور کریں۔ لیکن نصیب میں اگر لکھا ہو اور اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے تو پھر بیماری آ کر رہتی ہے اور موت تو آنی ہی ہے سب کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب اگر کوئی اس طرح کی مصیبت آ جاتی ہے تو اس میں پھر میرا رویہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون مجھے پڑھنا ہے، اور کم از کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ کتنی بھی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 3 سے 7 مرتبہ تو لازمی پڑھ لیں، اور اس کا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا سٹیپ، بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے سامنے روں دھوں وابیلا کروں اور الٹی سیدھی باتیں کروں، تو مجھے اپنا پوری توجہ جو ہے نا کس طرف کرنی ہے، اللہ کی طرف، اس رب کی طرف کرنی ہے جس کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے، اور وہی ہے جو اس کو سولو بھی کر سکتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے صبر دے سکتا ہے اس پر۔ تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اپنا پورا فوکس اللہ کی طرف کرنا ہے، اپنا کنیکشن، یعنی یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک عورت جو تھی وہ قبر پہ بیٹھ کے بہت بری طرح رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطلب پیچھے سے کھڑے ہو کر اس کو کہا کہ اے عورت تو بین مت کر، اس طرح کے کوئی الفاظ کہیں، تو اس نے کہا کہ تم پر آئے مصیبت تو پتہ چلے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس طرح کا کوئی جملہ اس نے عجیب طریقے سے بولا کہ یہ مقصد یہ تھا کہ بھئی میرے اوپر مصیبت ہے تو مجھے پتہ ہے نا، تمہارے اوپر آئے تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہوتی ہے مصیبت۔ تو یہ کہا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ وہاں سے چل پڑے، تو کسی نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ بھاگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی اور معذرت کی اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا، اب میں صبر کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہے، یعنی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اب کیا فائدہ، مطلب اس وقت تمہیں صبر کرنا تھا، جب جیسے ہی مصیبت آئے اسی وقت فوراً اگر پہلے لمحے میں صبر نہیں کیا تو بعد میں صبر نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر انسان تو
چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کر ہی لیتا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس راستہ۔ لیکن جو شروع کا وقت ہے نا، جو جیسی خبر ملتے ہی جب آپ پڑھ لیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، کنیکشن جوڑ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھا، رونا منع نہیں ہے، آنسو کے ساتھ رونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آنسو کے ساتھ روتے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں رو سکتے ہیں، لیکن توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے اپنی۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، بہترین کام یہ ہے کہ آپ فوراً جائیں اور وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ سجدے میں اللہ کے آگے روئیں۔ جب آپ اللہ کے آگے روئیں گی نا، تو ایک تو یہ رونا آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور دوسرے آپ کے دل میں سکینت اترے گی انشاءاللہ، اور وہ غم جو ہے آپ کے لیے غم نہیں رہے گا۔ اب آپ کے دل کو وہ تکلیف اور اذیت نہیں پہنچے گی، اب یہ غم جو ہے آپ کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمیں غم ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، یہ اگر ہم اپنا کنیکشن اللہ سے نہ جوڑیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں، ہمارے صحت کو نقصان دیتی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ تو جب ہم کنیکشن اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو یہ پریشانی مجھے نقصان نہیں دیتی، اور میرے دل میں سکینت اترتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کر رہی ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، ناتوانی اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے۔ ایک یہ دعا ہے، اور دوسرے اللہ اللہ ربی لا الہ الا انت۔ یہ دونوں چیزیں یہ آپ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ آسانی ہو، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ذکر جو آپ کر رہے ہیں اسے آڈ نمبرز میں ہونا چاہیے، ایون نمبرز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آڈ نمبرز میں آپ 3 سے لے کر 70 دفعہ، کتنی بھی دفعہ پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کی اوپر ہے، آپ خوش دلی سے جتنا بھی زیادہ پڑھ سکیں۔ تو یہ آپ اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ صرف 3-4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہے، مثلاً آپ ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو خبر ملی ہے اور آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو کم از کم سجدہ ضرور کر لیں، اور اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم اللہ سے ویسے اپنا تصور میں اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں، اور اللہ سے اپنی دل کی بات کہیں، اپنا غم اللہ کے آگے رکھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ مطلب جو ریپیریبل چیزیں ہیں، جیسے اگر موت کے علاوہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہ یقین رکھیں کہ موت کے علاوہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں، اللہ قادر ہے اس پر کہ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تو اللہ پر 100% یقین رکھیں۔ شیطان آپ کے دل میں بہت وسوسے ڈالے گا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں سننا آپ نے، اور آپ نے مستقل اللہ پر یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے اللہ بطور کارساز، وہ کافی ہے میرے لیے، اور وہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے، اور آپ کے دل پہ سکینت اتار دیں گے، اور اس مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔